السلام علیکم دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا سردار بنایا اور ساری انسانیت کا سردار بنایا، اولین و آخرین کی سرداری عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو سب سے عالی خاندان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر ہمیں درود و سلام پڑھنے کا حکم فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی درود ہمیں نماز میں سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا نسب چلتا ہے بیٹوں سے، اور میرا نسب، میری نسل اور میری اولاد چلے گی حضرت فاطمہ رضی اللہ کی اولاد سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اولاد پر احسان کیا اور میری اولاد اس محسن کا بدلہ نہ دے سکی تو بروز قیامت اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین رضی اللہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ سے حد درجے محبت اور دل لگی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ سے اس قدر محبت اور پیار کرتے تھے کہ کبھی انہیں اپنے کندھوں پر سوار کرتے تو کبھی اپنے گود میں کھلاتے، اور کبھی وہ آپ کے پیٹ کے اوپر کھیلتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی معصومانہ اداؤں کو دیکھ کر فرماتے، میں ان سے کیوں پیار نہ کروں، یہ تو میرا پھول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت حسن اور حسین رضی اللہ کے لیے مثالی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گلے لگاتے، انہیں بوسہ دیتے اور پیار کرتے۔ پھر زمانے میں وہ وقت بھی دیکھا، حضرت حسین رضی اللہ کو اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں سمیت کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ ویلکم ٹو ہسٹری اینڈ میموریز۔ دوستوں، میں ہوں رضوان محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اینڈ میموریز کے پلیٹ فارم سے سیرت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیرت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کمی کوتاہیوں کو درگزر فرمائے۔ آپ رضی اللہ کا نام حسین ہے۔ آپ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ کے دوسرے صاحبزادے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ کے نواسے ہیں۔ آپ رضی اللہ کی مشہور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ نسب کے اعتبار سے آپ قریشی اور ہاشمی ہے۔ آپ رضی اللہ کا نام مبارک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رکھا۔ آپ رضی اللہ سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ ریحانۃ النبی اور سبطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معزز القابات سے مشہور تھے۔ آپ رضی اللہ اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے تقریباً 1 سال چھوٹے تھے۔ آپ رضی اللہ کی پیدائش شعبان المعظم سن 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ جب پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور اپنے مبارک لعاب دہن سے آپ کے منہ میں گٹی ڈالی اور آپ کے لیے دعا کی۔ ولادت کے 7ویں دن آپ رضی اللہ کا عقیقہ کیا گیا اور سر کے بال منڈوا کر اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کیا گیا، اور اسی 7ویں دن آپ رضی اللہ کا نام رکھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح آپ کا نام بھی حرف تجویز کیا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تبدیل کر کے حسین رکھا۔ کتاب گلدستہ اہل بیت میں آپ کا حلیہ مبارک کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ کا قد مبارک درمیانہ تھا، نہ بہت زیادہ لمبا اور نہ ہی بہت چھوٹا، پیشانی کشادہ، دھاڑی گھنی اور سینہ مبارک فراخ تھا۔ دونوں کندھے اعتدال کے ساتھ بڑے اور ہڈیاں بڑی مضبوط تھیں۔ ہتھیلیاں اور قدموں کے تلوے قدرے کشادہ تھے۔ بال گنگریالے اور بدن سرخی مائل سفید تھا۔
آپ رضی اللہ خوبصورت بدن کے ساتھ ساتھ خوبصورت آواز کے بھی مالک تھے، اور آپ رضی اللہ کی آواز میں جہاں سوز و ترنم تھا وہاں گرج بھی تھی۔ آپ رضی اللہ کی زلفیں امامہ کے نیچے سے ظاہر ہوتی تھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ قد و قامت اور تخلیقی اعضاء کے اعتبار سے سینے سے لے کر پاؤں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے مشابہ، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے مشابہ تھا۔ اسی طرح سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش مدینہ طیبہ کے پاکیزہ ماحول میں ہوئی، جہاں پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت اور ان کی شفقت و محبت سے وافر حصہ ملا، اور جہاں ان مقدس ہستیوں کی صحبت نصیب ہوئی جو انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد دنیا کے افضل ترین انسان تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان و تقوی اور قرآن و سنت کے پاکیزہ ماحول میں پروان چڑھے، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوی تعلیم و تربیت کے قائم ہونے والے ماحول کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور اس سے فیضیاب ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کی زندگی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی خواتین جنت کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ کی تربیت بھری گود، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا سایہ عاطفت نصیب ہوا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھروں میں آمد و رفت اور فیضیابی کے مواقع میسر ہوئے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ چشمہ نبوت سے خوب سیراب ہوئے، اور بالآخر تربیت و سعادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو کر نوجوانان جنت کے سردار ٹھہرے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف ادوار دیکھے۔ ان ادوار میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کیسے گزری اس کو ہم مختصراً بیان کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی مختصر زمانہ پایا، مگر اس کم عمری کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بہت زیادہ فیضیاب ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر تک آپ رضی اللہ ان کی صحبت میں رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف کیفیات و حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی۔ کبھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام کی ہم نشینی کا شرف حاصل ہو رہا ہے، تو کبھی آپ رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ہیں، کبھی ان کے ساتھ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے ہیں، تو کبھی مدینہ کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معصومانہ اداؤں میں مشغول ہے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے تو کبھی اپنے قدموں پر کھڑا کر رکھا ہے۔ الغرض چھوٹی عمر کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر صحبت اٹھانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی اعزاز و امتیاز تھا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی ابھی آپ بچے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ آپ کا بہت زیادہ اکرام و احترام کرتے تھے۔ چنانچہ جب صدیقی دور میں حیرہ کا علاقہ فتح ہوا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی خدمت میں بہت سارا سامان بھیجا۔ اس میں ایک خاص قسم کی چادر اور 1000 درہم بھیجے۔ جب وہ مال یہاں پہنچا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر حضرت امام حسین رضی اللہ کو ہبہ کر دی۔ اسی طرح خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ سے حد درجہ محبت اور آپ کا احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ سے فرمایا، پیارے بیٹے، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ ہمارے پاس آتے جاتے رہا کرے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے تھے۔ اس وقت اندر جانے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ بھی دروازے پر کھڑے تھے۔
چنانچہ اجازت نہ ملنے کی وجہ سے وہ واپس چلے گئے اور ان کو دیکھ کر میں بھی واپس چلا گیا۔ پھر بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا میں نے کب سے آپ کو دیکھا ہی نہیں، یعنی آپ ہمارے پاس آتے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا امیر المومنین میں آیا تھا، آپ رضی اللہ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے تھے، آپ کے صاحبزادے بھی دروازے پر موجود تھے، چنانچہ اجازت نہ ملنے کی وجہ سے وہ واپس چلے گئے اور ان کو دیکھ کر میں بھی واپس چلا گیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ رضی اللہ تو ابن عمر سے اجازت کے زیادہ حقدار ہے، اور ہمارے سروں پر جو عزت آپ دیکھ رہے ہیں پہلے تو یہ اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی ہے اور پھر یہ عزت آپ حضرات کے سبب ہے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت چونکہ فتوحات کا دور تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ مالی عطیات کے ذریعے سے بھی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت افزائی کرتے تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ہر ایک کا سالانہ وظیفہ ان کی تعظیم کے پیش نظر بدری صحابہ کے برابر مقرر کر رکھا تھا، اور عہد فاروقی میں جب کسرا کے خزانے مدینہ طیبہ پہنچے تو ان کی تقسیم کے وقت سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حصہ دیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تقریباً 11 سال کے عرصے پر محیط رہا۔ ان کے زمانے میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ جوان مرد تھے اور اپنی عملی زندگی میں داخل ہو چکے تھے۔ دور عثمانی میں ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ رفیق سفر بھی رہے، اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس سفر میں ساتھ تھے۔ دوران سفر السقیہ کے مقام پر پہنچ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑ گئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ کو وہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری کے لیے ٹھہرا دیا، اور ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دینے کے لیے ایک قاصد مدینہ طیبہ روانہ کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری کا یہ انتظام کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہو گیا۔ پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بنو ہاشم کے کچھ لوگ ساتھ لے کر السقیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرے کا احرام باندھ رکھا تھا اور بیماری کی وجہ سے عمرے کی ادائیگی سے عاجز تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنچتے ہی سب سے پہلے بطور دم جانور ذبح کیا، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے بال منڈوائے تاکہ ان کا احرام ختم ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تیمارداری میں مشغول ہو گئے۔ ادھر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کی ادائیگی کے بعد وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گئے، اور آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کی تشریف آوری تک میں یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ٹھہرنا چاہتا تھا، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے قسم دے کر کہا کہ آپ رضی اللہ باقی قافلے کو لے کر عمرے کی ادائیگی کے لیے چلے جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اخیر زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 30 برس سے کچھ اوپر ہو چکی تھی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے امیر المومنین مقرر ہونے کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 31 برس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت آپ کی عمر 36 برس کی تھی۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے کوفہ آ گئے اور یہی کوفہ میں ہی دارالخلافہ قائم کر لیا اور پھر یہی رہنے لگے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو اب تک مدینہ منورہ میں رہائش پذیر تھے ان کے ساتھ ہی کوفہ آ گئے۔ ان 5 برس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی رہے
اور اس مدت کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن جنگوں کا سامنا کرنا پڑا ان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ساتھ شریک رہے۔ چنانچہ جنگ جمل اور اس کے بعد جنگ صفین میں حضرت امام حسین رضی اللہ اپنے والد کے ہمراہ ان جنگوں میں شریک رہے، اور جنگ ختم ہونے کے بعد جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے واپس مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ کیا تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو احترام و اعزاز کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گئے۔ جنگ جمل و صفین کے بعد ایک اور جنگ اس زمانے کے خوارج کے ساتھ پیش آئی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ میں بھی شریک رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آخری عمر میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت آموز وصیتیں کی تھی، بالخصوص تقوی، نماز اور روزہ کے حوالے سے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تجہیز و تکفین کا انتظام بھی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ بھی شریک تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ پڑھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے چند ہی دنوں میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح پسند انسان تھے، چنانچہ انہوں نے پھر کچھ ماہ بعد ربیع الاول 41 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور ساتھ ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کر لی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب تک اپنے دور خلافت میں کوفہ میں رہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ رہے۔ جب حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ سے مدینہ آئے تو اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 38 برس کی تھی، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 37 برس تھی۔ مدینہ پہنچ کر پھر ان حضرات نے یہی رہنا شروع کر دیا۔ اس قیام کے دوران حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما حضرت معاویہ رضی اللہ کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان حضرات کا احترام و اکرام فرماتے اور تحائف و ہدیات دیتے رہتے تھے۔ بعض دفعہ تو اکٹھے 2-2 لاکھ درہم دے کر ان حضرات کی خدمت فرماتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے بعد بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے پاس جاتے رہتے تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ ان کا اکرام و اعزاز کرتے اور انہیں تحائف و ہدیات دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں بہت زیادہ پیار و محبت تھا۔ ان دونوں بھائیوں نے اکٹھے حج کیا۔ راستے میں انہیں بھوک و پیاس نے ستایا تو وہاں ایک بڑھیا نے اپنی بکری ذبح کر کے ان کی ضیافت فرمائی۔ یہ دونوں بھائی حج کر کے واپس آ گئے۔ پھر کسی موقع پر وہی بڑھیا مدینہ آئی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 بکری اور 1000 درہم سے اس کی خدمت کی۔ پھر وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی دی ہوئی مقدار کے برابر اس کو مال دیا۔ ان دونوں بھائیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا بلکہ عقیدت مندانہ تعلق تھا، حتیٰ کہ ایک موقع پر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، میری خواہش ہے کہ آپ کی جرت و ہمت کا کوئی ذرہ بھی مجھے نصیب ہو جاتا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، میری خواہش ہے کہ آپ کی فصاحت و بلاغت اور آپ کا قادر الکلام ہونے کا کوئی حصہ بھی مجھے حاصل ہو جاتا۔ حضرات حسنین کریمین کے کوفہ سے مدینہ منتقل ہو جانے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر یہی مدینہ میں رہے۔ بالآخر 46 سال کی عمر میں سن 49 ہجری کو انتقال کر گئے،
اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہی مدینہ میں رہے اور اپنے اس قیام کے دوران جہاد میں شرکت فرماتے رہتے۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سن 51 ہجری میں آپ نے جہاد قسطنطینیہ میں حصہ لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 47 برس تھی۔ رجب سن 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ دوستو یہاں پر یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یزید بن معاویہ کی بیعت کیسے لی گئی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی ہی میں اس کے لیے کیا کوششیں کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی ہی میں یزید کی ولی عہدی کے لیے لوگوں سے بیعت لینی شروع کر دی تھی۔ یزید کی ولی عہدی کے بارے میں شاہ معین الدین ندوی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ کی خیرخواہی میں خلافت کا سلسلہ ان کی نسل میں منتقل کرنا چاہا، چنانچہ یزید کو ادھر یعنی امارت کی طرف توجہ دلائی۔ یزید نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا۔ یہ ان کے دل کی بات تھی لیکن وہ اس کو ناممکن العمل سمجھ کر اپنی زبان پر نہیں لاتے تھے، لیکن مغیرہ رضی اللہ کی اس تجویز سے اس کو موقع مل گیا۔ چنانچہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں جو اختلاف اور خونریزی قائم ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اس لیے میری رائے میں یزید کی ولی عہدی کی بیعت کرا کر اسے جانشین بنا دیا جائے تاکہ جب تک آپ کا وقت آ جائے تو مسلمانوں کے لیے ایک سہارا اور جانشین موجود رہے اور ان میں خونریزی اور فتنہ و فساد برپا نہ ہو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ سے پوچھا اس مہم کو انجام کون دے گا؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ نے کوفہ اور بصرہ کی ذمہ داری لی اور مشورہ دیا کہ حجاز کی ذمہ داری مروان بن حکم کے متعلق کی جائے۔ کوفہ اور بصرہ سے زیادہ معاملہ حجاز کا تھا۔ یہاں ایسے بزرگ موجود تھے جو یزید کے مقابلے میں ہر حیثیت سے خلافت کے زیادہ مستحق تھے اور اس کے مدعی ہو سکتے تھے اور جن کی جانب سے اس تجویز کی مخالفت کا خطرہ تھا، اس لیے اس کی ذمہ داری امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان بن حکم کے سپرد کر دی اور اس کو لکھا اب میں ضعیف ہو گیا ہوں، معلوم نہیں کب وقت آ جائے، مجھے خوف ہے کہ میرے بعد پھر امت میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے اپنی زندگی ہی میں اپنا جانشین بنا جاؤں۔ اس معاملے میں تمہارا مشورہ ضروری ہے۔ اس معاملے کو اہل مدینہ کے سامنے پیش کرو اور وہ جو جواب دے وہ مجھے لکھو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط میں کسی جانشین کا نام نہیں لکھا تھا بلکہ محض جانشینی کی مجمل تجویز تھی۔ مروان نے اسی کے متعلق لوگوں سے رائے لی۔ اس حد تک کی تجویز مناسب معلوم ہوتی تھی، اس لیے سب لوگوں نے اس کے ساتھ اتفاق کیا۔ دوسری بار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانشین کا حکم نامہ بھیجا۔ مروان بن حکم نے یزید کے نام کا اعلان کر دیا۔ یہ سنتے ہی لوگوں نے اختلاف کیا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ نے اٹھ کر کہا کہ تم اور امیر معاویہ رضی اللہ غلط کہتے ہو، اس سے امت کی بھلائی مقصود نہیں ہے، بلکہ خلافت کو خرقل کی شہنشاہی بنانا چاہتے ہو کہ ایک خرقل کے بعد دوسرا خرقل اس کا جانشین بنے۔ شاہ معین الدین ندوی رحمہ اللہ ایک اور روایت کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مروان نے یہ کہا تھا کہ امیر المومنین چاہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر کی طرح یزید کی نامزدگی ہو۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ ابو بکر و عمر کی سنت نہیں بلکہ کیسر و کسرا کا طریقہ ہے۔ ان دونوں یعنی ابو بکر و عمر نے اپنے بیٹوں کو ولی عہد نہیں بنایا تھا بلکہ اپنے خاندان والوں کو اس سے دور رکھا۔ یہ حالات مروان بن حکم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ بھیجے۔ اس درمیان مدینہ، بصرہ اور باقی دوسرے مقامات کے کئی وفود شام پہنچ چکے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے مدینہ کے ایک بزرگ
محمد بن عمر بن حزم سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ ہر راعی اپنی رعیت کا ذمہ دار ہے، اس لیے جسے آپ امت کا راعی بنانا چاہتے ہو اس پر خوب غور کیجئے۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ اور باقی لوگوں سے رائے لی، لیکن اصل مسئلہ حجاز کا تھا کہ انصار و مہاجرین کے باقیات اور صحابہ زادے یہی تھے۔ اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود مکہ اور مدینے کا سفر کیا۔ اس وقت یہاں 5 بزرگ ایسے تھے جن کی جانب سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخالفت کا خطرہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ، حضرت امام حسین رضی اللہ اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب سے الگ الگ مل کر یزید کی بیعت کے لیے بات کی۔ یہ روایت طبری کی ہے جسے شاہ معین الدین ندوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کی خبر سن کر یہ 5 صحابہ مدینہ سے مکہ چلے گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پہنچ گئے اور ان سب کو لطف مدارت اور حسن خلق سے مائل کرنے کی کوشش کی۔ ان حضرات نے فردن گفتگو کرنے کی بجائے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کو، جو سب سے زیادہ تجربہ کار اور قادر الکلام تھا، اپنا نمائندہ بنایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان حضرات سے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو میرا طرز عمل ہے اور جتنی صلہ رحمی کرتا ہوں اور تمہاری جس قدر باتیں درگزر کرتا ہوں وہ سب تم کو معلوم ہے۔ یزید تمہارا بھائی اور ابن عم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ صرف اسے خلیفہ کا لقب دے دو، باقی حکومت کا پورا انتظام، عمال کا عزل و نصب، خراج کی تفصیل و وصولی اور اس کا صرف تمہارے ہاتھوں رہے گا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں کہا کہ انتخابی خلیفہ کی 3 نظیریں ہیں، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کسی کو نامزد کیجئے، یا پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ کی طرح کسی کو نامزد کیجئے جس سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہو، یا پھر عمر فاروق رضی اللہ کی طرح چند آدمیوں میں سے کسی ایک کا انتخاب شورا پر چھوڑ دیجئے۔ اس کے علاوہ کوئی چوتھا طریقہ ہم قبول نہیں کر سکتے۔ شاہ معین الدین ندوی رحمہ اللہ ابن اسیر کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ آسانی سے بیعت کرنے والے نہیں ہیں تو انہیں دھمکی دی کہ اگر تم لوگوں نے مخالفت کی تو تلوار سے کام لیا جائے گا۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ ان کے پاس سے اٹھ کر باہر چلے آئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اپنے بیٹے یزید کے لیے وصیت نامہ لکھوایا اور اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے کچھ نصیحتیں کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا خوف کرتے رہنا کہ خوف کرنے والوں کو اللہ تعالی مصائب سے بچاتے ہیں، جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ پھر اپنے ذاتی مال میں سے آدھا مال بیت المال میں جمع کرنے کا حکم دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد یزید تخنشین ہوا۔ ادھر جب اہل کوفہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کی وفات کی خبر ملی اور یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ اور بعض دیگر حضرات نے بھی بیعت یزید سے انکار کر دیا تو ان لوگوں نے یک بعد دیگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی خطوط لکھے کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں، کوفہ آ جائے ہم آپ رضی اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اور بعض لوگ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مکہ آئے اور کوفہ آنے کی دعوت دی، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حکمت اور دانشمندی سے یہ کیا کہ بجائے خود جانے کے اول حالات کی تحقیق کے لیے اپنے چچزاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ وہ کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید ثقفی کے گھر پر مقیم ہوئے۔ یہاں کے لوگوں کی آپ رضی اللہ کے پاس آمد و رفت شروع ہو گئی۔ شاہ معین الدین ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ نے اہل کوفہ کے نام خط لکھا اور مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔
آپ رضی اللہ نے اہل کوفہ کو لکھا، تمہارے خطوط ملے، تمہاری خواہش معلوم ہوئی، میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو حالات کی تحقیق کے لیے بھیجتا ہوں، جیسا کہ تم نے لکھا تمہارے آدمیوں کا بیان ہے، اگر واقعی تم لوگ میری خلافت پر متفق ہو تو مسلم بن عقیل وہاں کے حالات دیکھ کر مجھے اطلاع دیں گے، میں فوراً روانہ ہو جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ کوفہ کے لوگ یزید کی بیعت سے متنفر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہے، چنانچہ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت شروع کر دی۔ چنانچہ چند روز میں صرف کوفہ سے 18,000 مسلمانوں نے امام حسین رضی اللہ کے لیے بیعت کر لی، اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر مسلم بن عقیل کو اطمینان ہو گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ اگر یہاں تشریف لے آئے تو واقعی ایک صحیح و معیاری خلافت قائم ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہدایت کے موافق انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی، مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ خط لکھنے کے بعد کوفہ کے حالات یکسر بدلنا شروع ہو گئے۔ یزید کی طرف سے صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ کوفہ کے حاکم تھے، اور یہ اہل بیت کے معاملے میں چونکہ ہمدرد اور نرم تھے، اس لیے یزید نے ان کو معزول کر کے بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ اور کوفہ کا حاکم مقرر کیا، اور اس کو خط لکھا کہ فوراً بصرہ سے کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کر دے، یا پھر قتل کر دے یا پھر کوفہ سے نکال دے۔ جیسے ہی خط ملا، ابن زیاد نے اپنے ساتھ عمر بن باخلی اور شریک کو کوفہ روانہ کر دیا۔ کوفہ پہنچتے ہی ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کر کے تقریر کی، باشندگان کوفہ، امیر المومنین نے مجھے تمہارے شہر کا حاکم مقرر کر کے بھیجا ہے، اور مظلوموں کے ساتھ انصاف، مطیع و فرمانبرداروں کے ساتھ احسان و سلوک، اور نافرمانوں کے ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ادھر مسلم بن عقیل جو اب تک مختار بن ابی عبید کے گھر مقیم تھے، ان کو جب ابن زیاد کی اس تقریر کا علم ہوا تو وہ مخبری کے ڈر کی وجہ سے ان کا گھر چھوڑ کر ایک اور محبی اہل بیت ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ شریک جو ابن زیاد کے ساتھ بصرہ سے کوفہ آیا تھا، اہل بیت سے محبت رکھنے کی وجہ سے ابن زیاد سے جدا ہو کر ہانی بن عروہ کا مہمان اور ہمراز ہو گیا تھا۔ یہ بیمار پڑ گیا تو ابن زیاد نے پیغام بھیجا کہ آج شام میں شریک کی عیادت کے لیے آؤں گا۔ شریک نے اس موقع کو غنیمت جان کر مسلم بن عقیل سے کہا، یہ فاسق و فاجر آج شام میری عیادت کے لیے آنے والے ہیں، جب یہ آ کر بیٹھے تو آپ چپکے سے اس پر حملہ کر کے قتل کر دے، اور یاد رکھنا اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ شام کو ابن زیاد آیا اور کافی دیر بیٹھا رہا، مگر مسلم بن عقیل نے اسے قتل نہ کیا۔ جب وہ چلا گیا تو شریک نے مسلم بن عقیل سے پوچھا کہ آپ نے کس وجہ سے اس کو قتل نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا، میں اس حدیث کی وجہ سے رک گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان حیلہ کے ساتھ اچانک قتل کرنے سے منع کرتا ہے، لہذا کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مومن کو بہانے سے اچانک قتل کر دے۔ پھر شریک اسی بیماری کی وجہ سے 3 دن بعد انتقال کر گئے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد برابر مسلم بن عقیل کی جستجو میں لگا ہوا تھا، لیکن پتہ نہیں چلتا تھا۔ آخر میں اس کے غلام نے شیعان علی کا بیس بدل کر پتہ چلایا اور مسلم سے مل کر عبید اللہ بن زیاد کو خبر دی۔ چنانچہ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو اپنے دربار میں حاضر کر لیا اور اس پر بہت زیادہ تشدد کیا۔ ادھر شہر میں مشہور ہو گیا کہ ہانی بن عروہ قتل کیے گئے۔ ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر جب مسلم بن عقیل کو پہنچی تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل پڑے۔ شام عین الدین ندوی رحمہ اللہ نے ان کی تعداد 18,000 جبکہ گلدستہ اہل بیت میں ان کی تعداد 4,000 درج ہے۔ مسلم بن عقیل نے اپنے ساتھیوں سمیت قصر عمارت کا محاصرہ کر لیا۔ ادھر ابن زیاد نے اثر و رسوخ والے لوگوں کو ان کے پاس بھیجا کہ تم جا کر ان لوگوں کو مال و حکومت کا لالچ دے کر یا ڈرا دمکا کر ان کو مسلم بن عقیل سے جدا کر دے۔ چنانچہ وہ متفرق ہونا شروع ہو گئے
اور مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے۔ بے وفائی اور دھوکہ دہی کا یہ منظر دیکھ کر مسلم بن عقیل یہاں سے واپس چلے گئے، اور واپس جاتے ہوئے ان کے ساتھ کوئی بھی آدمی نہیں تھا۔ اب وہ اکیلے رہ گئے تھے، ایک بھی شخص نہیں تھا جو کم از کم ان کو راستہ دکھا سکے۔ بالآخر اس نے ایک بوڑھی عورت کے گھر پناہ لی۔ ادھر ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ مسلم بن عقیل جس گھر میں برآمد ہوں گے ان کو سخت سزا دی جائے گی، اور جو انہیں گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی گھروں کی تلاشی شروع کر دی۔ اس اعلان سے خوفزدہ ہو کر بوڑھی عورت کے لڑکے نے بتا دیا۔ ابن زیاد نے اسی وقت محمد بن عشس کو گرفتاری کے لیے بھیجا۔ مسلم بن عقیل نے جب ان کی آوازیں سنی تو تلوار لے کر دروازے پر آ گئے، ان سے 2 دفعہ مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے بھگایا۔ بالآخر گرفتار کر لیے گئے، اور گرفتاری کی حالت میں جب وہ ان کے ساتھ جا رہے تھے تو مسلم بن عقیل کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دیکھ کر مخالفین کے ایک آدمی نے کہا، مسلم جو لوگ ایسا اقدام کرتے ہیں جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو رویا نہیں کرتے۔ ابن عقیل نے فرمایا، مجھے اپنے رب کی قسم میں اپنے لیے نہیں رو رہا، بلکہ میں تو حسین اور آل حسین کے لیے رو رہا ہوں، جو میری تحریر پر کل یا آج مکہ سے کوفہ روانہ ہو چکے ہوں گے، اور یہاں پہنچ کر تمہارے ہاتھوں اسی بلا میں گرفتار ہوں گے جس میں آج میں گرفتار ہوا ہوں۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا گیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ مسلم بن عقیل نے کچھ وصیتیں کی اور اس کے بعد ابن زیاد نے اسے شہید کر دیا۔ گلدستہ اہل بیت میں یہ بات لکھی ہے کہ ابن زیاد نے حکم جاری کر دیا کہ مسلم بن عقیل کو اوپر والی منزل پر لے جاؤ اور سر کاٹ کر نیچے پھینک دو۔ ابن زیاد بدبخت کے حکم پر ان کو لے جا کر شہید کر دیا گیا اور ان کا سر کاٹ کر نیچے پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد ہانی بن عروہ کو بھی بازار لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ کے پاس اہل کوفہ کے بہت سارے خطوط اور کئی وفود پہلے سے پہنچ چکے تھے، اور مسلم بن عقیل نے وہاں کے حالات بتا کر بلا بھیجا تھا۔ اس اطلاع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اہل مکہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اعزاء و اقربا اہل کوفہ کی غداریوں سے خوب واقف تھے۔ جب انہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانے کی خبر ملی تو سب نے آپ رضی اللہ کے پاس آ کر روکنے کی کوشش کی۔ عمر بن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ عراق جا رہے ہو، وہاں پر آپ کے دشمنوں کی حکومت ہے، ان کے حکام موجود ہے، ان کے پاس فوج اور خزانہ ہے، جن لوگوں نے آپ کی مدد کا وعدہ کیا ہے وہی آپ سے لڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت ہمدردی کے لہجے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 مرتبہ مشورہ دیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں نہ جائیں، اہل کوفہ عہد شکن لوگ ہیں، ہرگز ان کے ہاں نہ جاؤ، مکہ ہی میں رہو، آپ رضی اللہ تعالی عنہ حجازیوں کے سردار ہیں، اگر واقعی وہ لوگ آپ کے حامی ہیں تو پہلے ان کو لکھو کہ وہاں سے آپ کے دشمنوں کو نکال دے۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ ہی میں رہ کر اپنی خلافت کی کوشش کریں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نزدیک وقت کی ایک اہم دینی ضرورت سمجھ کر رضائے الہی کے لیے عزم کر چکے تھے۔ مشورہ دینے والوں نے ان کو ممکنہ خطرات سے آگاہ کیا، لیکن مقصد کی اہمیت نے ان کو خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ کیا اور پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے بڑھنے پر اکسایا۔ بالآخر 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ رضی اللہ کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کے ہاتھوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خط روانہ کیا، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ واپسی کا مشورہ دیا۔ جب یہ خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچایا گیا
تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس عزم کوفہ کو برقرار رکھا اور اپنے اس عزم کی ایک اور وجہ بھی بیان کی۔ گلدستہ اہل بیت میں لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا، میں اس حکم کی بجاوری کے لیے جا رہا ہوں، خواہ مجھ پر کچھ بھی گزر جائے۔ بالآخر کسی چیز نے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عزم مصمم میں کوئی تبدیلی نہیں لائی اور وہ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ چنانچہ راستے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے قاصد قیس بن مسخر اور مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر ملی۔ ادھر جب ابن زیاد کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی کی خبر ملی تو اس نے حسین بن نمیر کو آگے بھیجا کہ قادسیہ پہنچ کر مقابلے کے انتظامات پورے کر لے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ادھر حسین بن نمیر نے حر بن یزید کو 1000 فوج دے کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کے لیے آپ کی طرف روانہ کر دیا۔ چنانچہ حر بن یزید اور اس کا لشکر آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کے لیے ٹھہر گئے۔ حر بن یزید نے کہا کہ مجھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ یہ حکم ہے کہ میں آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ رضی اللہ کو کوفہ نہ پہنچا دوں۔ حر بن یزید اپنے لشکر کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اسی اثناء میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اہم تقریر کی جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سفر کی غرض واضح ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے کہ جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ کے عہد کو توڑے، سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم و عدوان کا معاملہ کرے، اور یہ شخص اس بادشاہ کے ایسے افعال و اعمال دیکھنے کے باوجود کسی قول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اس کو بھی اس ظالم بادشاہ کے ساتھ اس کے ٹھکانے یعنی جہنم میں پہنچا دے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یزید اور اس کے عمراء نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ رکھا ہے، زمین میں فساد پھیلا دیا ہے اور حدود الہیہ کو معطل کر دیا ہے، اسلامی بیت المال کو اپنی ملکیت سمجھ کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرا رکھا ہے۔ یہ دونوں لشکر مقام نینوا تک پہنچے تو ابن زیاد کی طرف سے ایک قاصد حر بن یزید کے لیے خط لے کر آیا۔ اس میں لکھا تھا، جس وقت تمہیں میرا خط ملے تو امام حسین رضی اللہ پر میدان تنگ کر دو اور ان کو کھلے میدان کے علاوہ کسی اور جگہ نہ اترنے دو، اور ایسے میدان کی طرف لے جاؤ جہاں پر پانی نہ ہو۔ پیچھے سے ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 4000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیجا، اور عمر بن سعد کو یہ حکم دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ اور ان کے ساتھیوں پر پانی بالکل بند کر دو۔ یہ واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے 3 دن پہلے کا ہے۔ ظلم پر ظلم یہ ہوا کہ دریائے فرات کا وہ پانی جو انسانوں اور جانوروں ہر ایک کے لیے جاری تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر بالکل بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس سے بے تاب ہو گئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علی رضی اللہ کو 30 پیادوں اور 30 سواروں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیجا۔ پانی لانے پر عمر بن سعد کی فوج کے ساتھ مقابلہ بھی ہوا، مگر بالآخر 20 مشکیزیں پانی کے لے آئے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بن سعد سے ملاقات ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارے بارے میں آپ 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کر لو، میں جہاں سے آیا ہوں واپس چلا جاؤں،
یا میں یزید کے پاس پہنچ جاؤں اور اپنا معاملہ خود طے کروں، یا مجھے مسلمانوں کے کسی سرحد پر پہنچا دو، جو حال وہاں کے عام لوگوں کا ہوگا میں اس میں گزر بسر کر لوں گا۔ عمر بن سعد کو یہ شرائط اچھی لگی۔ اس نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ مجھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 صورتوں کا اختیار دیا ہے، اور ظاہر ہے اس میں آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے اور امت کا اس میں عافیت و بہتری ہے۔ گلدستہ اہل بیت میں لکھا ہے کہ ابن زیاد نے یہ 3 صورتیں پڑھی تو عمر بن سعد کے اس حد سے متاثر ہوا اور کہا کہ ہم نے اس کو قبول کیا، مگر بدبخت شمر بن ذیلجوشن نے ابن زیاد کو اس سے روکا اور کہا کہ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر مجبور کریں کہ وہ آپ کے پاس آ جائے، پھر آپ اس کو سزا دے یا معاف کریں۔ ابن زیاد نے شمر کی رائے قبول کر کے عمر بن سعد کو خط لکھا کہ میں نے تمہیں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خیرخواہی اور بچانے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میرا حکم پہنچتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لو اور ان کو میری طرف بھیج دو، اگر تم سے یہ کام نہیں ہو سکتا تو فوج کو ذیلجوشن کے حوالے کر دو۔ شمر بن ذیلجوشن اس محاذ پر محرم کی 9ویں تاریخ کو پہنچا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن زیاد کا پیغام پہنچایا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ابن زیاد کے پاس حاضر ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، جو کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر شرعاً لازم بھی نہیں بنتا تھا۔ مزید لکھا ہے کہ جس وقت شمر پہنچا اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے کے پاس بیٹھے تھے۔ اسی حالت میں کچھ اونگ آ کر آنکھ بند ہو گئی اور پھر ایک آواز کے ساتھ بیدار ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ زینب نے یہ آواز سنی تو دوڑی چلی آئی اور وجہ پوچھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا آج شام کو تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ حضرت زینب یہ سن کر رو پڑی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں تسلی دی۔ اسی حالت میں شمر کا لشکر لڑنے کے لیے سامنے آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عباس آگے بڑھے اور اس لشکر سے گفتگو ہوئی۔ اس نے اسی وقت بلا مہلت جنگ کا اعلان کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان سے کہو کہ آج رات جنگ ملتوی کرے تاکہ میں آج رات وصیت، نماز، دعا اور استغفار کر سکوں۔ شمر اور عمر بن سعد نے باقی لوگوں سے مشورہ کر کے مہلت دے دی اور واپس چلے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت اور باقی ساتھیوں کو جمع کر کے ایک لمبی تقریر کی، جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے، میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ آپ سب لوگ رات کی اس تاریکی میں متفرق ہو جاؤ اور جہاں پناہ ملے چلے جاؤ، کیونکہ دشمن صرف میرا طلبگار ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے پوری رات تہجد اور دعا و استغفار میں مشغول رہے۔ یہ عاشوراء یعنی 10 محرم کی رات تھی۔ اگلے دن 10 محرم بروز جمعہ صبح کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد لشکر لے کر سامنے آ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس وقت کل 72 ساتھی تھے، جس میں 32 سوار اور 40 پیدل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مقابلے کے لیے اپنے ساتھیوں کی صف بندی فرمائی۔ اسی دوران ابن زیاد کے لشکر سے حر بن یزید جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں آ کر مل گئے اور بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے اور آخر وقت میں اپنی آخرت سنوار گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ سے پہلے دشمن کی فوج کو مخاطب کر کے ایک درد انگیز اور دلوں کو ہلا دینے والی تقریر کی، جس کی ابتدائی چند اہم باتیں یہ ہیں: اے لوگو، تم میرا نسب دیکھو میں کون ہوں،
پھر اپنے دلوں میں نگاہ ڈالو، کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مجھے قتل کرو اور میری عزت پر ہاتھ ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا یہ مشہور حدیث تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو جنت کے نوجوانوں کا سردار فرمایا ہے؟ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جانثاروں نے تقریریں کی۔ جب گفتگو طویل ہو گئی تو بدبخت شمر نے تیر چلایا اور اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر گھمسان کی جنگ ہوئی، آخر ظہر کی نماز کا وقت آ گیا اور اس وقت تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اکثر ساتھی شہید ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان سے کہو کہ جنگ ملتوی کرے یہاں تک کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ جب ان لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ صلاۃ الخوف کے مطابق ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ نماز کے بعد اسی طرح جنگ چلتی رہی۔ اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے علی اکبر یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے: میں علی ہوں، حسین بن علی کا بیٹا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہیں۔ یہ اشعار پڑھتے ہوئے کمبخت مرہ بن منقدہ نے ان کو نیزہ مار کر گرا دیا۔ پھر کچھ اور بدبخت آگے بڑھے اور ان کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قبیلہ ازد کے عمر بن سعد بن نفیل نے قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو سر پر تلوار ماری۔ وہ گرے اور ان کے منہ سے نکلا یا عمّا، یعنی اے چچا جان۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دوڑ کر ان کو سنبھالا اور عمر ازدی پر حملہ کیا، جس سے اس کا ہاتھ کہنی سے الگ ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس بھتیجے کی لاش کندھے پر اٹھا کر لایا اور اپنے بیٹے اور باقی اہل بیت کے ساتھ لٹا دیا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً تنہا رہ گئے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کسی کو بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اسی طرح کافی دیر تک یہی کیفیت رہی کہ جو شخص بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آگے بڑھتے تو واپس لوٹ کر چلے جاتے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل اور اس گناہ کو اپنے سر نہ لینا چاہتے تھے، یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک بدبخت مالک بن نصیر آگے بڑھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر تلوار سے وار کیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک شدید زخمی ہو گیا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھک چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے کے دروازے پر آئے اور اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ کو بلایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ پھر ان کو قریب کر کے چومنے لگا، جیسے کوئی الوداع کہتے ہوئے حسرت کے ساتھ چومتا ہے۔ اتنے میں قبیلہ بنی اسد کے ایک شخص ابن موقد نے اس معصوم بچے کو تیر مارا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا خون اپنے ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف انڈیل دیا اور عرض کی: اے میرے رب، تو ہی ان ظالموں سے ہمارا بدلہ لے لے۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاس حد تک پہنچ چکی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کی طرف بڑھے تو وہ ظالم اس میں بھی رکاوٹ بنے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ دریائے فرات کے قریب ہوئے تو حسین بن نمیر نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ کا نشانہ لگا کر تیر مارا، جو سیدھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو لگا۔ اس مبارک منہ سے خون جاری ہو گیا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ان پر نظر پڑی تو فرمایا: اللہ اور اس کا رسول سچ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: گویا میں ایک دبے دار کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کا خون پی رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بدبخت شمر کو برس کی بیماری تھی، جس سے جسم کے اوپر سفید دبے بن جاتے ہیں۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شدید پیاس اور اپنے زخموں کے باوجود دلیرانہ ان سے مقابلہ کر رہے تھے، اور جس طرف بڑھتے تو یہ لوگ ایسے بھاگتے ہوئے نظر آتے تھے جیسے شیر کے سامنے بکری بھاگتی ہو۔ اہل تاریخ لکھتے ہیں کہ یہ ایک بے مثل واقعہ ہے کہ جس شخص کی اولاد اور اہل خانہ قتل کر دیے گئے ہوں، خود اس کو شدید زخم لگے ہوں، اور شدید پیاس کے باوجود وہ پانی کے ایک ایک قطرے سے محروم ہوا، اور وہ اس حالت میں اس طرح ثابت قدمی سے مقابلہ کر رہا ہے کہ جس طرف رخ کرتے ہیں تو مسلح سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگتے ہیں۔ شمر نے جب دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے تو آواز دی کہ سب مل کر اکٹھے حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بدنصیب آگے بڑھے، نیزوں اور تلواروں سے اکٹھے حملہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صاحبزادے اور وقت کی عظیم ہستی نے ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے حق کی خاطر جان دے دی اور شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر بدبخت نے حولی بن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے بڑھا مگر ہاتھ کانپ گئے۔ پھر بدبخت سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا اور سر مبارک کو جسم سے الگ کر دیا۔ اس طرح بروز جمعہ آنے والی قیامت سے پہلے 10 محرم بروز جمعہ کو قیامت صغری قائم ہو گئی۔ جب دیکھا گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک پر 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے تھے۔ تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عام اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ ظالم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے صاحبزادے علی اصغر، جنہوں نے بعد میں زین العابدین کے نام سے شہرت پائی، کی طرف متوجہ ہوئے۔ شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا تو انہی کے آدمی حمید بن مسلم نے کہا، کیا ہم ایسے نوعمر لڑکے کو قتل کریں گے جو مریض بھی ہے اور جس نے جنگ میں بھی حصہ نہیں لیا؟ شمر نے چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آگے آیا اور کہا کہ نہ کوئی ان عورتوں کے خیموں کے پاس جائے اور نہ اس مریض کو کچھ کہے۔ جنگ کے اختتام پر مقتولین کی تعداد شمار کی گئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں میں 72 حضرات شہادت سے سرفراز ہوئے۔ وہی کربلا کے قریب قبیلہ بنو اسد کی غادریہ نامی ایک بستی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو ایک روز بعد دفن کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک وہی میدان کربلا ہی میں مدفون ہے۔ جب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تو اس نے لوگوں کو جمع کر کے سب سروں کو سامنے رکھا اور ایک چھڑی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ مبارک کو چھونے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر وہی موجود صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا۔ وہ بول اٹھے کہ چھڑی ان مبارک ہونٹوں سے ہٹا لو، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ان مبارک ہونٹوں کو بوسہ دیتے تھے، اور یہ کہہ کر رو پڑے۔ ابن زیاد نے کہا کہ تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ مزید لکھا ہے کہ ابن زیاد بدبخت نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حکم دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک لکڑی پر رکھ کر بازاروں اور گلی کوچوں میں گھمایا جائے تاکہ سب لوگ دیکھ لیں۔ اس کے بعد اس مبارک سر اور باقی سروں کو یزید کے پاس ملک شام بھجوا دیا اور اس کے ساتھ بچوں اور عورتوں کو بھی روانہ کیا۔ گلدستہ اہل بیت میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک جب یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی، تو وہ اس چھڑی کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دانتوں پر لگانے لگا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، اے یزید، تو اپنی چھڑی حضرت امام حسین رضی اللہ کے دانتوں پر لگاتا ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ان کو بوسہ دیتے تھے۔ اے یزید، قیامت کے دن تو آئے گا تو تیری شفاعت
ابن زیاد ہی کرے گا، اور سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو ان کے شفیع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ کہہ کر ابو برزہ مجلس سے باہر چلے گئے۔ اس کے بعد یزید نے اہل بیت کی خواتین کو اپنے گھر عورتوں کے پاس بھیج دیا اور حکم دیا کہ علی اصغر اور ان خواتین کو مستقل مکان میں رکھا جائے۔ پھر کچھ روز بعد یزید نے اہل بیت کو بحفاظت مدینہ منورہ بھجوا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے قتل کی خبریں جب مدینہ پہنچی تو ایک بڑا کوہرام مچ گیا اور مدینہ والوں کے زخم از سر نو تازہ ہو گئے۔ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو بھی مدینہ بھجوا دیا، جس کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ دوستو، یہ پوری سیرت جو آپ لوگوں کے سامنے بیان ہوئی، اس کی عبارتیں تاریخ کی مختلف کتابوں سے اخذ کی گئی ہے، بالخصوص گلدستہ اہل بیت اور تاریخ اسلام سے۔ اللہ تعالیٰ کمی کوتاہیوں کو درگزر فرمائے اور حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کے سیرت کو اپنانے اور ہر محاذ پر ان کا دفاع کرنے اور ان سے محبت و عقیدت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین والسلام۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔